بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحالی کی درخواستیں مسترد کیے جانے کے فیصلے پر اوورسیز کشمیری اس طرح پر احتجاج ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ تعصب پر مبنی ہے، ہم اس کو عالمی عدالت انصاف میں لے کر جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار کشمیری رہنما اور بشیر صدر آزاد کشمیر چودھری دل پذیر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیے جانے کے حوالے سے 2019 میں جو بھارتی حکومت نے فیصلہ کیا اور 370 اور 35A جو امپوز کی، اس حوالے سے آج بھارتی سپریم کورٹ نے اس کو صحیح قرار دے دیا، جس کے حوالے سے کشمیری جو کمیونٹی ہے اس میں بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری دل پذیر جو کشمیری رہنما ہے اور صدر آزاد کشمیر کے مشیر بھی ہیں۔ ان سے آپ بات کرتے ہیں کہ اس جو فیصلہ ہوا آج، اس کا کتنے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ چودھری صاحب، ہائی کورٹ کی طرف سے جب فیصلہ آیا تھا انہوں نے اس کو غلط قرار دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو بڑی امید جاگی تھی کہ شاید اب جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن آج سپریم کورٹ کی طرف سے جب یہ فیصلہ آیا تو کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس والے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ یہ چونکہ ایک قومی ایشو ہے اور بہت بڑا ایشو ہے۔ پچھلے 75 سال سے ہم اس پہ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مان رہے، بلکہ یہ فیصلہ تھا ہی نہیں۔ 2019 میں جب انہوں نے یہ گناہونی حرکت کی، جو کہ انہوں نے کشمیر کی حیثیت تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو مقبوضہ حیثیت کو، مقبوضہ جو حیثیت تھی، جو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور چونکہ ہندوستان اس وقت خود لے کر گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں یہ قرارداد موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں سے پوچھیں گے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ چل رہا تھا مسئلہ، تو یہ 2019 میں 5 اگست کو انہوں نے یہ 370 اور 35A ایک شک ہے جس کے تحت وہ کشمیر میں اگر آپ کوئی جائیداد نہیں لے سکتے، آپ کو باشندہ سرٹیفکیٹ چاہیے، کیونکہ باہر غیر کشمیری وہاں پہ نہ کوئی اپنی جاب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنا جو ہے نا جائیداد خرید سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ شک ختم کی تھی، تو کشمیری اس کو لے کر گئے تھے ہائی کورٹ میں۔ پھر ہائی کورٹ سے انہوں نے فیصلہ جو ہے کہا تھا کہ یہ شک ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ معاہدہ مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ کہ بھائی آپ جو کشمیر کی حیثیت ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے، آزاد حیثیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ چلے گئے تھے کہ سپریم کورٹ میں۔ ہم بڑے پر امید تھے کیونکہ یہ اپنے بہت بڑی جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے ادارے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن آج ثابت ہوا کہ وہ بھی ایک کٹ پتلی ہے۔ کشمیریوں کا یہ تحریک تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے، احتجاج بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں جہاں جہاں کشمیری آباد ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کیا کشمیری جو ہے جو بھی کشمیری رہنما ہیں، چاہے اس سائڈ پہ ہیں چاہے اس سائڈ کے، اس فیصلے کو عالمی عدالت میں لے کے جائیں گے یا اقوام متحدہ میں، کیا اس کا آگے کیا وے فارورڈ ہوگا؟ دیکھیں، دنیا کے جو بھی ادارے ہیں ہم انشاءاللہ ان کا دروازے پہلے بھی کھٹکا رہے ہیں، لیکن اب ہیومن رائٹ والے اور یہ جو وائلیشن ہوئی ہے نا، آپ دیکھیں ایک پوری قوم کو آپ نے ان کے حقوق سے محروم کر دیا ہے، تو ہم تو پوری امید تھے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ اب انشاءاللہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا باقی جو بھی کوئی ادارہ اس کے پاس جانا، ان کے انشاءاللہ تیاری شروع کر دی ہے، جائیں گے اور یونائٹڈ نیشن کا بھی دروازہ کھٹکائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک پوری قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے اور اس وعدے کا پاس ابھی تک نہیں ہوا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اور اب تو ختم ہوگی۔ اب انڈیا سے تو پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، لیکن سپریم کورٹ سے ہمیں یہ امید تھی کہ شاید یہ جو مودی کی گناہونی حرکت کو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن آج انہوں نے وہ ختم کر دیا ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ بفضل خدا جو ہے نا باقی اداروں کے دروازے جی آپ نے گفتگو سنی چودھری دل پذیر صاحب کی جو مشیر ہے صدر آزاد کشمیر کے، ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کو لے کر وہ عالمی عدالت انصاف میں جائیں